جی جینیس، تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر گرافک ڈیزائن میں، دیٹ از ٹائپوگرافی. ویل، آج ہم فنڈامنٹلس آف ٹائپوگرافی ڈسکس کریں گے، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اور اس کی گرافک ڈیزائن میں امپورٹنس کیا ہے. جی جینیس، تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از ٹائپوگرافی. The way that text is arranged and presented is called typography. So basically میں نے اس ایگزامپل کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ کو گرافیکلی ارینج کیا ہے اور اس کو ہم بیسکلی پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے ان لمیٹیڈ آپشنس ہو سکتی ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. بٹ اس میں آپ ایک چیز نوٹس کریں ہوں گے کہ ٹائپ کو بیسکلی یا فونٹ کو ہم ایز اے ڈیزائن ایلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں اور اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں پرپز آف ٹائپوگرافی. سو گرافک ڈیزائن میں ٹائپوگرافی کے دو مین پرپزز ہیں. فرسٹ، ٹو پروموٹ ریڈیبلٹی اینڈ دا سیکنڈ از ٹو ہیلپ کمیونیکیٹ دا میسج، ٹون اینڈ سینٹیمنٹ آف اے ڈیزائن ورک. ویل، جو فرسٹ پارٹ ہے، ہمیں لیٹس سے کہ آپ نے کوئی ٹیکسٹ پلیس کیا ہے اور وہ ریڈیبل نہیں ہے تو آپ کا پرپز سرو نہیں ہوگا. جو بھی ٹیکسٹ آپ لکھ رہے ہیں اور آپ اپنی آڈینس کو پڑھانا چاہتے ہیں تو دے ایبل ٹو ریڈ دیٹ ایزیلی. سو جو ہماری پرائمری، سیکنڈری اور تھرڈ لیول کی جو انفارمیشن ہے اس طرح سے ہم اس کو لے آؤٹ کریں گے. اینڈ دین جو بھی ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اس کا میسج کیا ہے، اس کی ٹون کیا ہے اور اس کے اندر ایموشن یعنی کہ سینٹیمنٹ کیا ہے، تو وہ بیسکلی ٹائپ فیس یا فونٹ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے پورے گرافک کا، ڈیزائن کا. ایک پوری جو ہم چیز کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک ایسنس کریٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو اب ہم بات کریں گے واٹ از دا امپورٹنس آف ٹائپوگرافی. سو فرسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے گرافک ڈیزائن میں ٹائپوگرافی کی، دیٹ از ڈیلیور اے میسج. سو گرافک ڈیزائن از آل اباؤٹ ویژول کمیونیکیشن. تھرو ٹائپوگرافی وی کین ڈیلیور میسج آف اے ڈیزائن ان اے کلیئر اینڈ ریڈیبل وے. ٹو فائنڈ اے پرفیکٹ بیلنس آف امیجری اینڈ ٹائپو شوڈ بی آر پریفرنس. ٹائپو مینس یہ ایک شارٹ ورڈ ہے ٹائپوگرافی کا. گرافک ڈیزائن کی ورلڈ میں آپ بیسکلی اس ٹرم کو بہت زیادہ سنیں گے اور آہستہ آہستہ ہم یہ ان ٹرم سے بھی فیملیئر ہوتے رہیں گے کہ ڈیزائنرز جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کی جو ہیں ٹرمز یوز کر رہے تھے. تو ٹائپوگرافی کو سیکنڈ ورڈ میں ٹائپو بھی کہا جا سکتا ہے. ویل، اس ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا جس ڈیزائنر نے یہ پوسٹر ڈیزائن کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہے اس پوسٹر میں یوزنگ دا فونٹ. اور اگین جو ہمیں آرٹسٹ نظر آ رہے ہیں وین گوف یا وین گو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں ایویڈنٹلی نظر بھی آ رہے ہیں. اور جو ان کی پینٹنگس ہیں، جو امپریشنسٹ پینٹر ہیں، ایک بہت ہی مشہور ایک ڈچ پینٹر ہیں، وہ بھی ہمیں کافی کچھ نظر آ رہا ہے. اور بڑا ہی زبردست بیلنس ہے کہ فونٹ ٹائپ فیس بھی یوز کیا ہوا ہے اور تھوڑی سی امیجری بھی یوز ہوئی ہوئی ہے. سو بٹ اس کی شیپ سے ہمیں لگتا ہے کہ اوور پاورنگ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ٹائپ فیس اور فونٹ ہی ہے جس طرح سے اس ڈیزائنر آرٹسٹ نے اس آرٹ ورک میں یوز کیا ہوا ہے. So this is a perfect balance of imagery and typography. The second important typography میں چیز ہے that is create hierarchy. So typography is used in graphic design is to create visual hierarchy. In a text-based graphic design like newspaper or brochure, the headline stands out from the subheadings and body text. Hierarchy is further established through proximity and sizing. Well, hierarchy جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا نام ہے ڈیزائن کے اندر. اور جو ہماری پرائمری، سیکنڈری اور تھرڈ لیول یا فورتھ لیول کی جو انفارمیشن ہے اس کو ہم اس طرح لے آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ سب سے امپورٹنٹ خبر کون سی ہے. لیٹس سے اگر میں نیوز پیپر کی بات کروں تو اس کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ بڑے فونٹ میں لکھی ہوگی یا اس کا جو فونٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ فونٹ ہوگا اور باڈی ٹیکسٹ یا سب ہیڈنگ کا ڈفرینٹ فونٹ ہوگا. سو یہ ایک ڈسپلن کا نام ہے اور تھرو ٹائپوگرافی وی کریٹ دس. جیسے کہ آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے، باڈی ٹیکسٹ ہے. یو کین ایزیلی فگر آؤٹ کہ جی جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے دیٹ از دا نیم آف دا نیوز پیپر، جو کہ لکھا ہوا ہے ڈیلی پیپر. اینڈ نیچے جو ہیں وہ بیسکلی گلیمپس ہمیں نظر آ رہی ہیں باکسز کے اندر کہ اس پورے نیوز پیپر میں ڈفرینٹ پیجز ہوں گے اور اس طرح لکھا ہوا ہے 3rd 7th 4th 14th 16. یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پیجز ہیں یا سیکشنز ہیں، وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو بیسکلی اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہائرارکی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آرڈر ہے اور اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ڈویژنز ہیں. سو تھرو ٹیکسٹ جو ہیں وہ ڈویژن نظر آ رہی ہیں. اینڈ دین وی ہیو دس فرسٹ ہیڈنگ جس میں تھوڑی سی ایکسپلین کر رہے ہیں چیزوں کو تاکہ
ہم سمجھ سکیں کہ یہ پوری خبر جو ہے اس کی جو ایک تھوڑی چھوٹی سی ہمیں آؤٹ لائن یا سمری جسے کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی. اینڈ دین وی ہیو دس ہیڈنگ, بگ ہیڈنگ سکسیس, جو اس پوری خبر کا ایک طرح کا آپ سمجھ لیں ایک ایسنس ہے, اس کو بولڈ کر کے انہوں نے پلیس کیا. اینڈ دین باڈی ٹیکسٹ جو اس کی فردر ڈیٹیلز ہیں, یو کین ریڈ تھرو دیٹ. پھر ہائرارکی کی ہم بات کریں تو اس میں فونٹ پیئرنگ بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ڈفرینٹ, اور میں آپ کو ایگزامپل دکھا رہا ہوں. یہ مین پیج ہے اور یہ ایک انسائڈ فورتھ پیج ہے. اس طرح وہ اسپورٹس کا سیکشن ہے, اس کے اندر اسپورٹس کی خبریں ہیں, اس کو ڈفرینٹلی لے آؤٹ کیا ہوا ہے. اینڈ اگین فالوئنگ دا سیم ہائرارکی جس میں ہیڈنگ, سب ہیڈنگ اور باڈی ٹیکسٹ. اور اس کے اندر جس طرح آپ میجنٹا کلر میں ایک دیکھ رہے ہیں, ایک اور پوری ڈیٹیل کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز یا آپ سمجھ لیں اس پوری خبر کا جو ایسنس بن رہا ہے وہ اس کو اس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا. تو اس طرح سے ہم ٹیکسٹ کے تھرو اور کلر کے تھرو بھی ایمفیسس سرٹن چیزوں پہ دے سکتے ہیں. فونٹ پیئرنگ کی بات ہو رہی تھی. ہمارے پاس ڈفرینٹ فونٹس ہوتے ہیں, ٹائپ فیسز ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پیئر کرتے ہیں. اپنی لے آؤٹس میں 2 فونٹس یوز کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو اس. بٹ آئی تھنک اگر ہم نیٹ اینڈ کلین ڈیزائن کی بات کریں تو ایک ہی فونٹ فیملی کو ہم یوز کرتے ہوئے, ہم ڈفرینٹ ویٹس یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. بٹ سم ٹائمس وی یوز 2 فونٹس اینڈ ٹائپ فیسز. جس طرح کہ آپ یہ کمبینیشنز اب ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں. پہلا والا ڈی ایم سیرف ڈسپلے اینڈ ڈی ایم سینس, تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے, جو ہمیں لگ رہا ہے ایک ہیڈنگ لائک جس میں ایک تھوڑا سا ایک اسٹرانگ سا میسج ہے اور نیچے جو باڈی ٹیکسٹ ہے. اینڈ جو سیکنڈ آپشن ہے الٹرا اینڈ پی ٹی سیرف, آئی بی ایم پلیکس سینس کنڈینس اینڈ آئی بی ایم پلیکس سینس یوز کیا ہوا ہے. اور ایکچولی یہ سیم فونٹ فیملی یوز ہوئی ہوئی ہے, ایک کنڈینس یوز ہوئی ہوئی ہے, ایک سمپل ریگولر فونٹ یوز ہوا ہوا ہے. اسی طرح سے ورک سینس اینڈ میری ویدر جو ہے وہ یوز ہوا ہوا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بیلنسڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اوکے, نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے ٹائپوگرافی میں, دیٹ از بلڈنگ برانڈ تھرو ٹائپوگرافی. بہت سارے برانڈس جو ہیں بیسکلی ٹائپ فیس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اور آپ سمجھ لیں جو ٹائپ فیس ہے وہ ان کا برانڈ ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. وی کین ایزیلی ریکگنائز کہ یہ فونٹ کون سا ہے. اور اگر ہم وہ صرف فونٹ یا ٹائپ فیس دیکھیں تو ہمارے ذہن میں اس برانڈ کا نام یا اس کا ویژول سامنے آ جائے, کیونکہ ہم اس فونٹ یا ٹائپ فیس سے اتنا فیملیئر ہو جاتے ہیں. سو ٹائپوگرافی میں جو ٹائپ فیسز ہیں وہ ہمیں یہ ریکگنائز کرواتے ہیں کہ یہ برانڈس کون سی. سو ٹائپوگرافی پلیز امپورٹنٹ رول ان ڈیولپنگ برانڈ ایسوسیشن ود دا کسٹمر اینڈ کنزیومر, لائک لوگو ڈیزائن اینڈ آئیڈینٹی ڈیزائن, برانڈ بکس. ٹھیک ہے جی, یو کین ایزیلی ویژولائز دا یونیک لوگو ٹائپ ان یور مائنڈ, جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا آپ کو. ویل اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے, جو نہیں ہیں. تو جو فرسٹ ہے ہمارا دیٹ از ایڈیڈاز, اور ایکچولی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیڈاز نہیں لکھا ہوا, یہ ایونٹ گرینڈے جو ایک فونٹ ہے وہ لکھا ہوا, اس کا نام لکھا ہوا. جو فونٹس ایکچولی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ اسپوٹیفائی جو ہے وہ پروکسیما نووا ہے. اور اسی طرح نیچے اگر لیفٹ پہ آپ دیکھو تو ایڈوبی کا جو لوگو ہے دیٹ از مائریڈ پرو, جو بہت ہی بیسک سا جو ہمارا آپ سمجھ لیں بائی ڈیفالٹ فونٹ ہوتا ہے میک میں, وہ مائریڈ پرو ہوتا ہے. تو اتنا سمپل فونٹ ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جب آپ فونٹس انسٹال کریں گے اپنے سسٹم میں تو آپ بھی فیملیئر ہو جائیں گے کہ یہ فونٹس کیسے ہوتے ہیں اور ڈیزائنرز کون کون سے فونٹس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں. تو ان دس یو کین سی بہت مشہور برانڈس ہیں اور انہوں نے یہ فونٹس یوز کیے ہیں. ویل جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جو ٹائپوگرافی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ایڈ پرسنالٹی اینڈ ویلیو ٹو اے ڈیزائن. تو ٹائپوگرافی جو ہے ہمارے ڈیزائن کو ایک پرسنالٹی اور ایک اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں. سو جس پرسنالٹی کی ہم بات کریں وہ ہم ٹائپ فیسز یا فونٹ سے اچیو کر سکتے ہیں. اس گرافک میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فونٹس ڈفرینٹ ٹائپ فیسز یوز کیے ہیں. جو فرسٹ ہے وہ اسٹرانگ, اس کا جو میننگ ایکچولی جو فونٹ کا ایسنس ہے وہ کیا ہے, اور جب ہم فونٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کی ڈسکرپشن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس فونٹ کا کیا میننگ ہے اور وہ کس پرپز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آیا وہ ہیڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, ڈسپلیز کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے, یا پرفیکٹ ریڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا, پرفیکٹ ویب سائٹ کے اندر یوز کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ تھرو ٹائپ فیس یا فونٹ جو ہیں وہ ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور ان آپشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے, پلے فل ہے, پرسنل ہے, اتھارٹیٹیو. کسی نے اگر کنٹمپریری کلین لائنس پہ کام کرنا ہے تو کنٹمپریری فونٹس یوز کرے گا. ٹرسٹ وردی, کہیں پہ ٹرسٹ کا معاملہ آ گیا تو اس طرح کا فونٹ یوز کرے گا. نیوٹرل ہے ایک فونٹ, بالکل ہی مطلب کوئی اس میں خاص میسج نہیں آ رہا, بٹ نیٹ فرینڈلی, مطلب کہیں پہ دوستی کی بات ہو رہی ہے کسی بھی گرافک میں یا
آرٹ ورک میں تو اس طرح کا فونٹ یوز ہو سکتا ہے. انفارمیٹیو انفارمل کوئی فونٹ ہے, ٹھیک ہے, گریسفل اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا یوز کریں. ہینڈ کرافٹیڈ کہ جس میں ہمیں فیل آئے کہ یار اس طرح ٹائپ رائٹر پہ کسی نے ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس طرح کا فونٹ ہے, رائٹ. تو ہمیں وہ ایک سرٹن ایرا میں لے جائے گا کہ ٹائپ رائٹر کا جب دور تھا اس طرح کی اگر ہم کوئی گرافک یا امیجری لے کر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ شاید وہ زیادہ فٹ بیٹھے. سو ویل الٹرا ایک گوگل ایک فونٹ ہے اور اس کی ڈسکرپشن جیسے کہ لکھی ہوئی ہے کہ الٹرا از این الٹرا بولڈ سلیب ٹائپ فیس ود نوٹس ٹو وڈ ٹائپ اسٹائل لائک کیلنڈرن اینڈ ایجپشن اسٹرانگ اینڈ ڈرامیٹک لیٹر فارمس فار ٹائٹلنگ. سو دس فونٹ از ویری یوز فار ٹائٹلنگ اگر ہم نے ٹائٹلس بنانے. سیریس یٹ فرینڈلی, مطلب سیریس بھی ہے, جس طرح آپ کا کوئی دوست اگر سیریس ہے بٹ آپ کا دوست تو ہے, تو سیم گوز ود دس فونٹ کہ سیریس ایک دوست ہے, ٹھیک ہے. ایزی لیجیبل کا مطلب وہی ہے کہ ریڈیبل ہے, اینڈ پرفیکٹ فار پاور ہیڈ لائنس اینڈ ٹائٹلنگ فار امپیکٹ. دیٹ مینس کہ لیٹس سے میں نیوز پیپر کے یا میگزینس کے ٹائٹلس بنا رہا ہوں تو اگر میں یہ فونٹ یوز کروں گا تو کافی یوزفل رہے گا اور میں اپنا میسج بہتر طریقے سے کنوے کر سکوں گا. ویل آگے بڑھتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹائپوگرافی کے, دیٹ از میک یور لیٹر مارک. Typography is an very interesting frame of mind. Exploring and experimentation is the key to make an impact in your design. Well, جیسے کہ آپ اس گرافک میں دیکھ سکتے ہیں سمپل 3 لیٹرز ہے, اور اس پوسٹر کے اندر ڈیزائنر نے یہ جو ڈیزائن کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اسی 3 لیٹرز کو ڈفرینٹ کلرز میں دے دیا اور وہ ایک ہمیں پوری فیل دے رہا ہے, کمپلیٹ فیل دے رہا ہے. اور یہی جس امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ اپنا جو سگنیچر مارک لے کے آتے ہو ڈیزائن کے اندر تھرو ٹائپ فیس فونٹ یوز کر کے ٹائپوگرافی کر کے آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ آپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از مور لائک اے ہینڈ ڈران فونٹ, بٹ اس کے اندر جو ایک پوری کریکٹر اس کا جو امپیکٹ ہے دیٹ از انٹیکٹ اینڈ دیئر. ویل جس طرح سے کمپوزیشن لکھا ہوا ہے, اب ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن اسٹریٹ لائن میں لوگ لکھتے ہیں, بٹ اس گرافک میں اس ڈیزائنر نے دیکھیں کمپوزیشن کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ارینج کیا ہے, اور وی کین ایزیلی ریڈ دس کہ کمپوزیشن ہی لکھا ہوا. ہماری آئی موومنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور لے مین جو ہے ایزیلی اس کو پڑھ سکتا ہے. حالانکہ ایک کمپلیکس شیپ بن گئی ہے یوزنگ ٹائپوگرافی, بٹ دس از ویری امپیکٹفل. اور یہی بات ہے کہ گرافک ڈیزائنر جو ہیں وہ تھوڑا سا ان یوزول طریقے سے چیزوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ. تو سیکنڈ پوسٹر اس میں بھی آرٹسٹ نے آپ نے دیکھا ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ, جو کہ آپ کو بھی کرنی چاہیے اور آئی ایم شیور آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے. اور اس میں بھی پریکٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں, پریکٹس بار 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 پریکٹس پریکٹس پریکٹس, اور یہی ایک ایسنس ہے کہ جو ہم سینٹیمنٹ اور جو اس کا ایموشن نکالنا چاہتے ہیں اور جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ایزیلی کنوے ہو رہا ہے کہ پریکٹس جو ہے وہ پریکٹس بار بار ہو رہی ہے اور اینڈ میں میکس پرفیکٹ. اور سمپل ویری کلین ڈیزائن ٹائپوگرافی یوز کر کے ایک میسج کنوے کیا گیا. ویل تو ایک اور بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ٹائپوگرافی جو ہے دیٹ از سیٹ اے موڈ اینڈ ٹون. ویل ون typography conveys personality. It also helps establish the mood and tone of a graphic design. In this way, typography visually brings out the brand's values and without needing to explain what those values are. So through typography, ہم ایک برانڈ کی ویلیوز کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. For instance, a brand that values minimalism, I mean بہت ہی minimalist کا ڈیزائن ہو, clean, neat, clean ڈیزائن ہو, can help convey this value through a use of modern لائٹ ویٹ سینس سیرف فونٹ. آئی مین کوئی ایسا برانڈ ہے جو کہ منیملزم کو پریکٹس کرتا ہے تو ہم ایک لائٹ ویٹ سینس سیرف فونٹ یوز کر کے وہ میسج اس کا کنوے کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو اور اس کا جو میسج ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں. ویل 3 میرے پاس اس وقت یہ گرافکس ہیں, اور فرسٹ جو میلٹ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر بیسکلی ہمیں واقعی میں اس فونٹ سے جو ایموشن ڈرائیو ہو رہا ہے کہ وی آر میلٹنگ, تو ہمیں فیل بھی ایسے آ رہا ہے, اس کا ٹیکسچر بھی ایسے کریٹ کیا گیا ہے. اینڈ اگین ٹائپو کو یوز کر کے ایک ٹیکسچر کریٹ کیا گیا جس سے ہمیں فیل آ رہی ہے کہ اٹس ایکچولی میلٹنگ. اور جو آرٹسٹ اس کے اندر بیسکلی جو ایموشن کیپچر کروانا چاہ رہا تھا اور جو میسج کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت ہی ایزیلی ہو رہا ہے. سو نو یور ورڈ, سمپل فلیٹ بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس, اور یہ ایک بڑے مزیدار طریقے سے ہینڈ ریٹن ٹائپ ہمیں ایک ٹائپ فیس لگ رہی ہے, اور دس از سمپل. اور اس میں جو چیز پروجیکٹ ہو رہی ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ نو یور ورتھ, اور وہ بہت ہی سمپل طریقے سے امپیکٹفلی بہت ہی سمپل طریقے سے ہمیں اس کا میسج کنوے ہو رہا ہے. رائٹ سائڈ پہ جو موشن لکھا ہوا ہے, ناؤ یو کین سی, یعنی کہ ایک ہی ورڈ ہے موشن, اور وی کین فیل اٹ. جب ہم اپنی آئیز کو نیچے لے کر آتے ہیں تو وی کین فیل اٹ, ہم ایک موشن کے اندر آ رہے ہیں. سو اگین سمپل
ٹائپ فیس یوز کی ہوئی ہے اور جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے دیٹ ڈیفائنس کہ ہم کسی ایک موشن اور ایک ردم میں جا رہے ہیں. ویل ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ٹائپوگرافی ہے دیٹ از کنسسٹنسی اکراس دا میڈیمس. ٹائپوگرافی ہیلپس کریٹ ہارمنی اینڈ کنسسٹنسی in a design. In brand identity design, it's important to create visual consistency across the platforms. In website design, this looks like using consistent heading and body fonts throughout the site. Visual consistency creates a professional and streamlined look and promotes brand recognition. یعنی کہ اگر میں کوئی آرٹ کیمپین ڈیزائن کر رہا ہوں یا اسٹیشنری ڈیزائن کر رہا ہوں اور میرا ایک چھوٹا وزٹنگ کارڈ ہے یا بزنس کارڈ ہے، اس پہ جو میں فونٹ یوز کر رہا ہوں اور جو ہائرارکی اور جو آرڈر میں یوز کر رہا ہوں وہی میں لیٹر ہیڈ پہ بھی یوز کروں گا. یعنی کہ وہ جو انویلپس ہیں 4x9 یا 10x12 انچز کے جو سائز ہوتے ہیں ان پہ بھی ویسے ہی میں ان کو پلیس کر رہا ہوں. سو اس لیے ہم ان کو کنسسٹنٹ کہہ رہے ہیں. اور ویسے ہی برانڈز میں لیٹس سے کوئی برانڈ ہے تو اس کی ویب سائٹ بھی ہوگی، تو جو فونٹ ہم پرنٹ میں یوز کر رہے ہیں وہ ویب سائٹ پہ بھی ہم ویسے ہی یوز کر رہے ہوں گے. لیٹس سے کہ ہم روڈ سائڈ کوئی بڑا ڈسپلے دیکھ رہے ہیں تو اس پہ بھی ویسے ہی فونٹس یوز ہو رہیں گے. دس از ویری ریئر کہ اکراس دا کیمپین جو ہے وہ ڈفرینٹ فونٹس یوز ہو رہے ہیں، انلیس تھیم کو اگر وہ سپورٹ کریں دین یو کین یوز اٹ. بٹ ادروائز کنسسٹنٹلی ہم ٹائپ فیسز یا فونٹس کو یوز کرتے ہیں اکراس آل دا پلیٹفارمس. میڈیم سے میری مراد ہے کہ اگر آپ پرنٹ میں یوز کر رہے ہیں یا ویب سائٹ پہ یوز کر رہے ہیں یا آپ اینیمیشن میں یوز کریں تو وہ ایک جیسے ہی ہوں گے. ویل اس گرافک میں آپ دیکھ سکتے ہیں وی ہیو 2 لے آؤٹس، اور جو ٹائپ فیس ہے وہ کنسسٹنٹلی، جو ٹائپوگرافی ہے وہ کنسسٹنٹلی یوز کی گئی ہے. ایون وی ہیو دس ہاریزونٹل فلائی لائک جو ہمارے پاس لے آؤٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو جو بیک گراؤنڈ میں جس طرح سے وہ میسج لکھا ہوا ہے بلیک میں، وہ اسی طرح سے پوسٹر میں بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. اور اس میں بھی ایک ہائرارکی میں نظر آ رہی ہے کہ جو فرسٹ انفارمیشن ہے، جو سیکنڈ انفارمیشن ہے، جو تھرڈ انفارمیشن ہے اور جو فورتھ انفارمیشن ہے اس کو بڑے طریقے سے لے آؤٹ کیا گیا. جی ٹینس، امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک تھا آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگا ہوگا، کیونکہ ٹائپوگرافی گرافک ڈیزائن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج ہم نے اس کے پرپز کی بات کی اور اس کی امپورٹنس کی بات کری، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جب کچھ بھی ڈیزائن کریں گے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ.